ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام، مسلمانوں پر حرام۔ اور آپ نے نوٹ کیجئے یہ اس دور کی بات ہے جبکہ غلام احمد قادیانی کا فلسفہ جو ہے ہمارے ہاں بڑی شدت کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، اور انگریز کی پشت پناہی کے ساتھ جس نے کہا کہ اب قتال جو ہے وہ حرام ہو چکا ہے، دین کے لیے حرام ہے اب دوستوں قتال۔ اس نے تو قتال کو حرام کہا بدبخت نے، لیکن ہمارے علماء بھی پیچھے نہیں رہے، انہوں نے بھی جہاد کے معنی پہلے تو قتال بنا دیے، اور قتال ہر وقت ہوتا نہیں، لہذا گویا کہ جہاد ایک جزوی حقیقت بن کر رہ گیا۔ نمبر دو، اسے فرض کفایہ بنا دیا، قتال تو ظاہر بات ہے فرض کفایہ ہے، وہ فرض عین تو نہیں ہوتا۔ اس معنی میں ہم نے بیک برنر کے اوپر جہاد کو ہم نے بھی رکھ دیا، ہمارے علماء نے بھی، ظاہر بات ہے کہ اسے جو ہے فرض عین کے درجے میں نہیں رکھا۔ اگر مقصد پیش نظر یہ ہو کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کا کلمہ سربلند کرنا ہے تو وہ تو 24 گھنٹے کا جہاد ہوگا، وہ تو ہر وقت کا جہاد ہے۔ اور وہ جو مکے میں 12 برس جہاد ہو رہا تھا، جس کو قرآن نے کہا ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کی باتوں میں نہ آئیے اور اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے، جہاد کبیر۔ تو 13 برس جہاد ہو رہا تھا قرآن سے، لیکن یہ یہاں کہا گیا ہے کہ ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام۔ اب یہ دوسرا مشیر کہتا ہے خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ یعنی پہلے مشیر سے وہ کہہ رہا ہے کہ تجھے اندازہ نہیں ہے کہ بہت بڑا فتنہ دنیا میں آ چکا ہے، اب تو سلطانی جمہور کا دور آ گیا، اب عوام اگر شہنشاہ بن جائیں گے، بادشاہ بن جائیں گے، اگر ان کے ہاتھ میں ساورنٹی آ جائے گی تو ہماری ابلیس کہاں رہے گی، ہمارا نظام تو درہم برہم ہو جائے گا۔ اب یہ پہلا مشیر ہے، اور یہ بات جو ہے انتہائی اہم ہے سمجھنے کے لیے۔ یعنی میں باخبر ہوں، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے ختم۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ اس بات کو سمجھ لیجئے، دیکھیے جو بادشاہی جب خدائی کا دعویٰ لے کر سامنے آتی تھی وہ ایک فرد ہوتا تھا، فرعون، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے، اور کیا یہ سارا آپ پاشی کا نظام میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم کا جس سے مجادلہ ہوا نمرود، وہ کیا تھا، وہ کہتے تھے ہم حاکم ہیں انفرادی حیثیت میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں حاکمیت تو سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آخری۔ اللہ کے سوا کسی کی بھی حاکمیت مانی جائے وہ کفر ہے، وہ بدترین شرک ہے، اور اس دور کا سب سے بڑا شرک یہی ہے کہ ہم اللہ کی حاکمیت کے بجائے عوامی حاکمیت کا جو ہے وہ ڈھڈورا پیٹیں اور اس کو قبول کریں۔ تو ہم نے کیا کیا ہے، اب بڑا لطیف بات بتا رہا ہوں آپ سے، کہ اگر ٹنوں وزن کی نجاست فرعون کے سر پر رکھی تھی، اب انہوں نے کیا کیا ہے، تولا تولا سب میں بانٹ دو۔ انسانی حاکمیت ایک فرعون میں تھی، اب افراد کے اندر تقسیم کر دو۔ بظاہر بات ہے کفر تو جو کا تو رہا، وہی کفر ہے، وہی شرک ہے۔ وہ حاکمیت عوام کی ہو گئی، وہ حاکمیت ایک فرد کی تھی۔ اور یہ کب کیا ہم نے، یہ مسئلہ بہت اہم ہے، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، جب سے انسان میں کچھ احساس پیدا ہو گیا ہے اپنی اہمیت کا عوام کے اندر بھی، تو اس کے بعد ظاہر بات ہے ابھی یہ کرنا پڑا کہ اب وہ جو بھی ہے، جو بھی غلاظت کی پوٹلی ہے اسے تقسیم کریں اور سب کو اس میں سے تولا تولا حصہ دیں۔ تو یہ بات در حقیقت اس کو سمجھ لیجئے، اور یہ بھی جان لیجئے یہ انسان کو خود نگری اور خود شناسی کس نے عطا کی ہے، یہ دین ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے دی ریپبلک فارم آف گورنمنٹ از ویری کلوز ٹو اسلام، اس کا تصور دینے والے تو خود حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امرہم شورا بینہم، ان کا معاملہ تو سارا باہمی مشورے سے طے ہوگا، کوئی حاکم نہیں، حاکم صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے، باقی سب اس کے نائب ہیں، اس کے خلیفہ ہیں، تم اپنے میں سے خلیفہ کو چن لو۔ تو جب انسانوں میں یہ شعور پیدا ہو گیا تو ہم نے سوچا اب فرعونیت اور نمرودیت تو نہیں چلے گی، اب ہمیں وہ انسانی حاکمیت کا جو معاملہ ہے نجاست کا، اسے بانٹنا پڑے گا لوگوں کے اندر۔ تو ظاہر بات ہے اس سے فرق تو کوئی واقع نہیں ہوا، کفر تو کفر ہے، شرک تو شرک ہے۔ کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر، مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو،
ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. یہ ہے اصل سے ملوکیت کیا ہے. وہ شخص یا ہر وہ ادارہ، چاہے وہ کانگریس ہے امریکہ کی، اگر وہ غیر کی کھیتیوں پر، دوسرے ملکوں پر للچائی ہوئی نظریں ڈال رہے ہیں اور ان کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے لمبے چوڑے پلان بنا رہے ہیں، تو وہی تو بادشاہت ہے. ملوکیت اور کس شے کا نام ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. جو بھی اپنے اور لوگوں کو اپنا غلام بنا کر اپنی ریونیوز کے اندر اضافہ کرنا چاہتے ہو، ظاہر بات ہے وہی تو بادشاہ ہے. ملوکیت تو جو کہ تو موجود ہے. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تک. یہاں پہ جو لفظ مغرب کا جمہوری نظام آیا وہ خاص طور پر ہے. مغرب میں جو جمہوری نظام آیا ہے اس کے بارے میں یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں اس میں دو چیزیں ملی ہوئی ہیں، ڈیموکریسی اور کیپٹلزم. اس کیپٹلزم نے اس ڈیموکریسی کے اندر جو خیر ہے اس کو ختم کر کے رکھ دیا، برباد کر دیا. اس لیے کہ آج امریکہ کی جو جمہوریت ہے وہ کیا ہے؟ وہ در حقیقت وہ تو ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ ہے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہاں الیکشن کون لڑ سکتا ہے؟ کوئی بلینئر نہ ہو تو الیکشن لڑے گا. یہ تو سارا انہی کا رواج ہے، انہی کا باپ، انہی کا در حقیقت یہ جو میوزول چیئرز گیم ہے جو ہمارے ہاں جاگیرداروں کی ہے، وڈیروں کی ہے، وہ وہاں پر سرمایہ داروں کی ہے. تو در حقیقت یہ تو وہی ملوکیت کا جو سب سے زیادہ جناؤنا چہرہ وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اب تیسرا بشیر بات کر رہا ہے، روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب. ہاں ٹھیک ہے، تم نے صحیح کہا، اس جمہوریت کے اندر بھی روح سلطانی تو ہے، غیر کی کھیتی پر تو ان کی نظر ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب کارل مارکس ہے؟ مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب. یہ بہت اونچے الفاظ ہیں جو علامہ اقبال نے استعمال کیے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ کارل مارکس کے فلسفے نے جس طریقے سے اپنا لوہا منوایا اور جس طرح اس نے لوگوں کے ذہنوں کو پوزیس کیا اور جس طریقے سے اس کی بنیاد پر ایک انقلاب آیا، بولشوک ریولیوشن، اور پھر اس کا سیلاب آ رہا تھا، بڑھ رہا تھا. علامہ کے انتقال کے وقت 1936-37 اس میں تو بڑا طوفان آگے بڑھ رہا تھا. یہ تو حیرت ناک بات ہے کہ علامہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ چلنے والی چیز نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو اس کا ریلا تھا، جو کبھی ہمارا ہوتا تھا کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ اصل میں کمیونزم کے سیل رواں جاری تھا. نیز پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب، داس کیپیٹل، وہ کتاب اس کے پاس ہے جس نے لوگوں کے ذہنوں کو مسخر کر لیا ہے. کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. یہ عام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے جو لارڈز تھے اور جو حاکم تھے ان کے خیمے گرا دیے اور ایک انقلاب برپا کر دیا. یہ تو گویا کہ ہمارے اعتبار سے ہمارا جو ابلیسی نظام ہے دنیا کے اندر، اس کے لیے تو بہت بڑا خطرہ ہے. چوتھا مشیر کہتا ہے، توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب. یہ مسولینی کی طرف اشارہ ہے، فاشزم. جس طرح فاشزم اٹھا تھا اور جس طریقے سے اس نے دونوں نظاموں کو چیلنج کیا تھا، اس کے طرف اشارہ ہو رہا ہے. کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہ بالت چوں سنوبر گاہ نالت چوں رباب. کبھی وہ تقریر کرتا تھا نہایت جوش والی، کبھی وہ آگے بڑھتا تھا طوفانی انداز میں. گاہ بالت چوں سنوبر گاہ نالت چوں رباب. اس کے بارے میں ایک اور نظم میں جو علامہ اقبال نے بات کہی ہے کہ جب مسولینی پر اعتراضات کیے گئے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تم نے ابھی حبشہ پر حملہ کر دیا، اس سے تم نے فتح کر دیا، یہ کیا ظلم تم نے شروع کیا ہے؟ تو اس نے جو جواب دیا تھا وہ سنیے. میرے سودائے ملوکیت کو ٹھکراتے ہو تم نے کیا توڑے نہیں کمزور قوموں کے زجاج؟ پردہ تہذیب میں غارت گری آدم کشی کل روا رکھی تھے تم نے، میں روا رکھتا ہوں آج.